بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصہ میں مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و بیش ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ معزز ناظرین، معراج رسول خدا کے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف سفر کو کہا جاتا ہے۔ معراج لغت میں سیڑھی یا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اوپر جایا جائے۔ ہجرت سے پہلے اور بعثت کے بعد مکہ کے آخری سالوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت کے ان دو الفاظ لیلم و اسریٰ سے پتہ چلتا ہے کہ معراج رات کے وقت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی سرزمین اور مسجد اقصی کی طرف اور وہاں سے آسمان کی طرف کا سفر صرف ایک رات میں ہی انجام پایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء اور فجر کی نماز مکہ میں پڑھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین کے ساتھ طے کی تھی۔ اس سفر کے دوران آپ مدینہ، مسجد کوفہ، طور سینا اور بیت اللحم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ٹھہرے اور نماز پڑھی۔ پھر آپ مسجد اقصی میں وارد ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ ظاہراً پیغمبر قوت الصغریٰ سے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ پیغمبر اکرم مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے گروہوں کی صورت میں رسول اللہ کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ یہاں آپ نے ملک الموت کا بھی دیدار کیا اور ان سے گفتگو کی۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں جبرائیل پہنچنے سے عاجز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ میں اس جگہ جانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اگر ذرا برابر بھی نزدیک ہوا تو میرے پر جل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ زیادہ تر امت کی بھلائی، دینی احکام اور اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت پر مبنی تھی۔ خدا اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو حدیث معراج کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کی اور بخشش کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، جو تم پر ایمان لائے گا اور تمہاری اطاعت کرے گا میں اسے بخش دوں گا اور جنت عطا کروں گا۔ معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں لیکن نبی اکرم نے امت کے لیے آسانی کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا لیکن ان کا اجر 50 کے برابر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو معراج کے دوران اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت اور ان کی رہنمائی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، علی تمہارے بعد تمہاری امت کے امام ہوں گے اور جو ان کی ولایت کو قبول کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے دور ہوگا وہ مجھ سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جنت اور جہنم دکھائی۔ جنت میں نیک اعمال کرنے والوں کی نعمتوں کا ذکر ہوا، جہنم میں گناہگاروں کی سزا اور ان کے اعمال کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو امت کو نیکی اور تقوی کی طرف بلانے کی تاکید کی۔ معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت
قیامت کی کچھ نشانیاں اور حالات دکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ امت کو ان کی آزمائشوں سے خبردار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اہل بیت کی محبت پر قائم رہے گا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اے میرے محبوب، اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس مقام پر خدا اور رسول خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو حدیث معراج کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ رسول خدا واپسی پر بھی بیت المقدس میں تشریف لائے اور مکہ روانہ ہوئے، جہاں آپ طلوع فجر سے پہلے ام ہانی کے گھر پہنچے۔ آپ نے پہلی مرتبہ اسے اپنا راز بتایا اور اسی رات قریش کے عمومی محفلوں میں راز فاش ہو گیا۔ قریش کی نگاہ میں معراج ایک ناممکن کام تھا۔ قریش کی نگاہ میں معراج کا واقعہ ایک محال امر تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا، مکہ میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ سے تقاضا کیا کہ وہ ان کے سامنے وہاں کی عمارت کی کیفیت اور نقشہ بیان کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی خصوصیات بیان کی۔ پھر آپ سے تقاضا کیا کہ وہ قریش کے کاروان کی خبر دیں تاکہ ان کی بات کی تصدیق ہو سکے۔ آپ نے فرمایا، میں نے انہیں تنعیم کے مقام پر دیکھا تھا اور خاکی رنگ کے اونٹ ان کے آگے چل رہے تھے اور ان پر کچاوے بھی موجود تھے۔ اس طرح آپ نے خبر دی کہ اس وقت وہ کاروان مکہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کاروان مکہ میں داخل ہو گیا۔ ابو سفیان اور مسافروں نے رسول خدا کی تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر اس لیے بلایا تاکہ آپ کو اپنی قربت کا تجربہ کرایا جا سکے، امت کے لیے ہدایت کی روشنی فراہم کی جا سکے، نماز اور عبادات کے حوالے سے واضح رہنمائی دی جا سکے اور امت کے لیے رحمت، شفاعت اور معافی کے دروازے کھولے جا سکے۔ اس میں نبی کی عظمت، ان کی رسالت کی تکمیل اور امت کی ہدایت کا اہم پیغام بھی شامل تھا۔ سبحان اللہ۔